بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھنے اور سننے والوں کو ابرار اسٹوری کا السلام علیکم. ناظرین، پاکستان سمیت ایران اور دنیا بھر سے افغان پناہ گزینوں کا انخلاء جاری ہے. پاکستان کی جانب سے ڈیڈ لائن جو ہے وہ پیو آر کارڈ ہولڈرز کو توسیع دی گئی ہے 1 ستمبر تک، لیکن جو اے سی سی کارڈ ہولڈرز اور غیر قانونی افغانی ہیں ان کو کریک ڈاؤن کر کے ان کو شناخت کر کے ڈپورٹ کرنے کا سلسلہ جاری ہے. ان کو پاکستان سے نکالا جا رہا ہے ترکھم سمیت جو دیگر بارڈرز ہیں ان کے ذریعے. تو اب پاکستان کے تمام صوبوں سے، چاہے وہ پنجاب ہو، چاہے وہ سندھ ہو، چاہے خیبر پختونخوا ہو، بلوچستان ہو، افغانیوں کے خلاف جزوی طور پر کریک ڈاؤن شروع ہو چکا ہے. خاص طور پر غیر قانونی اور اے سی سی کارڈ ہولڈر، صرف پیو آر کارڈ ہولڈرز کے لیے اب یہ مہلت دی گئی ہے کہ وہ 1 ستمبر تک رضاکار طور پر چلے جائیں، نہیں تو اس کے بعد ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی. تو اب اس صورتحال میں اب تک تقریباً 14 سے 15 لاکھ افغانی پاکستان چھوڑ کر گئے 2023 سے اب تک. اور پھر کچھ خبریں یہ بھی گردش کر رہی تھی کہ ان میں سے بیشتر پاکستان بھی آ گئے. اب اس صورتحال میں جب افغانی پاکستان سے جا رہے ہیں تو پاکستان کی معیشت میں یقیناً ایک طرف تو جو بوجھ تھا وہ کم ہو رہا ہے. پاکستان میں جو دہشت گردانہ سرگرمیاں ہوتی تھیں یا پھر جو پاکستان کے اندر آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر بہت زیادہ ایشوز تھے افغانیوں کی وجہ سے، دہشت گردی، بم دھماکے، خودکش حملے، اسمگلنگ، اس کے علاوہ منشیات فروشی، چوریاں، ڈکیتیاں، مطلب ہر کرائم میں یہ افغانی تھے. اور بدقسمتی گزشتہ روز میرے ساتھ بھی یہ واقعہ ہوا. ترنول جو ملتان سویٹ بیکری ہے اس کے سامنے میں اپنی فیملی کے ساتھ وہاں پر کھانا کھانے گیا اور اس کے بعد بائک اپنی باہر میں کھڑی کر کے گیا. 2025 ماڈل میں نے نئی قسطوں میں لی تھی اور ابھی 3-4 مہینے ہوئے تھے. میں باہر کھڑی کر کے گیا، لاکس لگا کے گیا، سی سی ٹی وی فوٹیج میں نے نکالی. بندہ اپنے چہرے کے اوپر جو ہے وہ کپڑا اس نے رکھا ہوا ہے اور وہ آرام سے بائک چابیاں کی ان کے پاس ماسٹر چابیاں ہیں یا کیا ہے، پروفیشنل چور سے. پولیس ہماری پتہ نہیں کیا کر رہی تھی کیونکہ کل تو پی ٹی آئی کو پکڑنے میں لگی ہوئی تھی 2 دن، 5 تاریخ کو، 5 اگست کا یہ واقعہ شام 4 بجے کا. اور اب یہ سارے ترنول تو افغانیوں کا گڑھ ہے، آپ سب کو پتا ہے اور میں بارہا اپنے ویڈیوز میں یہ کہہ چکا ہوں. اب ان افغانیوں کی یہ افغانی وہی چور ہیں، یہ افغانی ہی چور ہیں جو یہاں اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. کیونکہ آپ کو پتا ہے اب یہ غیر قانونی طور پر ہیں، ان کو روزگار مل نہیں رہا ہے، ان کو کوئی نوکری پہ رکھ نہیں رہا ہے، ان کو جاب پہ نہیں رکھ رہے ہیں، تو یہ اس طرح چوریاں ڈکیتیاں کرتے ہیں اور ہماری پولیس تماشائی بنی ہوئی ہے. اور پھر بدقسمتی مجھے پہلی بار، حالانکہ ایکسپیرینس مجھے بہت ہوا تھا، لیکن کل میں جب تھانے میں اس کی ایف آئی آر کٹوانے گیا تو تھانے میں ایک جو پولیس 15 پہ میں نے کال کی، اس کے بعد جو بندہ آیا، یقین مانے گا پولیس اہلکار، اس کا میں نام چھوڑ دیں، دفاع کریں، وہ آیا آ کے مجھے کہتا ہے کہ آپ نے بائک باہر کھڑی کی تھی؟ نہیں کی تھی. آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ نے بائک باہر کھڑی نہیں کی تھی. میرا دماغ گھوم گیا. سی سی ٹی وی جب فوٹیج نکال کے اس کو دکھایا، اس کے بعد میں نے اس کو صحیح بےعزت کیا تو بعد میں کہتا ہے یار یہ وہ کہانیاں، مطلب ایک عجیب سا مطلب نان پروفیشنلزم ہے اسلام آباد جیسی پولیس کے اندر. تو باقی تھانوں میں کیا. پھر ایف آئی آر کے لیے جب تھانے گئے، میں نے درخواست دیا تو میری درخواست کو انہوں نے اٹھا کے پھینکا، کہتے کہ بھائی یہ درخواست ٹھیک نہیں ہے، آپ دوسری درخواست لکھیں، یہ لکھیں، وہ لکھیں. وہ بھائی جو مجھے لگا میں درخواست گزاروں، میں تو چلو درخواست چینج بھی کر لوں گا، خود بھی لکھ لوں گا. ایک عام شخص، عام شہری اگر آپ کے پاس آتا تو اس کے ساتھ، حالانکہ 4 صحافی، ترنول کے 4 صحافی وہاں پر موجود تھے، ان کی موجودگی میں یہ حرکت کر رہے ہیں یہ پولیس اہلکار. تو اب یہ بتائیں، حالانکہ ایس ایچ او صاحب خود موجود نہیں تھے اور بعد میں ایس ایچ او صاحب کو جب ہم نے کہا کسی کے ذریعے کال کروائی تو پھر ایس ایچ او صاحب کے کہنے پر ایف آئی آر درج ہو گئی. تو یہ سارے کرائم جو کر رہے ہیں، اور ترنول میں سب سے زیادہ کرائم ہوتے ہیں، یہ سارے افغانی ملوث ہیں. آپ کو پتا ہے اسی ترنول سے ہی گدھے کا گوشت برآمد ہوا، اسی ترنول میں سب سے زیادہ کرائم، چوریاں، ڈکیتیاں ہوتی ہیں، لیکن پولیس بھی تماشائی بنی اور سارے افغانیوں کا گڑھ تصور کیا جاتا ہے ترنول کو. تو اس وجہ سے پاکستان نے یہ فیصلہ کیا تھا ان افغانیوں کو نکالا جائے گا. اب افغان مہاجرین کی اس بے دخلی میں کے اندر جہاں پہ یہ پروسیس جاری ہے، وہیں پر ان افغانیوں کے جانے سے جہاں پر بہت لوگوں کو فائدہ ہوگا، چوریاں ڈکیتیاں کم ہوں گی، کرمنل ایکٹیویٹیز کم ہوں گی، دہشت گردی کم ہوگی، پاکستان کی معیشت میں بوجھ کم ہوگی. وہیں پر بلوچستان کے جو تاجر ہیں وہ کچھ ڈیفرنٹ بات کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے جانے سے جہاں پر عام پبلک کے لیے تو فائدہ ہے، لیکن جو تاجر ہیں یا جو جن کے مکان دکانیں کرائے پہ دی ہوئی ہیں ان کے لیے نقصان ہو رہا ہے. بلوچستان کوئٹہ میں افغانیوں کے انخلاء سے پراپرٹی مارکیٹ پر منفی اثرات کے خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں. یہ افغانیوں کے جانے سے بلوچستان والے کہہ رہے ہیں. پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم افغان مہاجرین کی ملک بدری کا عمل پہلے سے کہیں تیز تو نہیں ہے، لیکن سست روی کے ساتھ جاری ہے، کیونکہ وزارت داخلہ کی جانب سے پیو آر کارڈ ہولڈرز کی دی گئی مہلت پہلے 30 جون، پھر 31 جولائی کو ختم ہوئی اور اب 1 ستمبر تک ڈیڈ لائن میں اضافہ کیا گیا ہے. یہ توسیع صرف ان افغانیوں کے لیے جن کے پاس پیو آر کارڈ ہولڈرز ہیں.
باقی جو آپشنز ہیں جس میں ACC کارڈ ہولڈرز یا غیر قانونی افغانی ہیں ان کے خلاف آپریشن جاری رہے گا۔ چند روز قبل وزارت داخلہ نے ایک نوٹیفکیشن جاری کیا جس میں افغانیوں کو سخت انتباہ جاری کیا گیا تھا، یعنی یہ 1 ستمبر کی توسیع سے پہلے کی بات ہے۔ وزارت داخلہ نے یہ واضح کیا تھا کہ ان کے خلاف اب کارروائی کیسے کی جائے گی۔ فارنر ایکٹ سیکشن 14 کے تحت زیر سماعت یا سزا یافتہ افغان باشندوں کو بھی بے دخل کیا جائے گا۔ جیل انتظامیہ سمیت دیگر متعلقہ اداروں کو انخلا کے اس عمل میں مکمل معاونت کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین UNHCR کے مطابق اگست 2025 تک تقریباً 3,70,000 سے زیادہ افغان مہاجرین پاکستان سے افغانستان جا چکے ہیں، یعنی پچھلے صرف یعنی اگست تک، یعنی 6 مہینے کے اندر کی بات ہے، یہ 2025 کی بات ہے یہ۔ اب اگر بلوچستان کی بات کی جائے تو کوئٹہ میں افغان مہاجرین کی بڑی تعداد موجودگی ہے۔ وہاں پر نہ صرف شہر کے سماجی و معاشی ڈھانچے کو متاثر کیا بلکہ پراپرٹی مارکیٹ میں بھی واضح تبدیلیاں رونما کی۔ شہر کے معروف پراپرٹی ڈیلر ہیں کوئٹہ کے انجینئر ابراہیم کے مطابق گزشتہ برسوں کے دوران افغان سرمایہ کاروں نے کوئٹہ میں زمینوں، پلازوں اور مکانات میں بھاری سرمایہ کاری کی، جس کے باعث پراپرٹی کی قیمتیں ریکارڈ سطح تک پہنچ گئی۔ اب افغانیوں کے جانے سے یہ جو زمینوں کی قیمتیں وہ کم ہو جائیں گی، پلازوں کی کے ریٹس کم ہو جائیں گے، ان کا کرایہ کم ہو جائے گا، اس کے بعد جو مکانات کے کرایہ اور ریٹس ہیں وہ کم ہو جائیں گے، لیکن اس میں عوام کو تو فائدہ ہے، لیکن جو پراپرٹی ڈیلرز ہیں یا جو اس کا کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے نقصان ضرور ہے۔ ان کے بقول اگر افغان مہاجرین کے انتخاب مکمل طور پر عمل میں آتا ہے تو زمینوں کی قیمتوں میں 20 سے 30% تک کمی آ سکتی ہے۔ مقامی سرمایہ کاروں کے پاس اتنی سرمایہ کاری کی طاقت نہیں کہ وہ مارکیٹ کو سنبھال سکیں، جبکہ پراپرٹی کے ایک اور ماہر ہیں طلحہ مرتضیٰ کا کہنا تھا کہ صرف زمینیں ہی نہیں بلکہ کرایوں میں بھی بڑی کمی متوقع ہے۔ اس وقت شہر کے مرکزی علاقوں میں کرائے 20 سے 50,000 روپے ماہانہ تک ہے، لیکن افغان مہاجرین کے جانے کے بعد یہ کرائے قریباً آدھے ہو سکتے ہیں۔ یہ تو اچھی بات ہے، پبلک کو ریلیف مل جائے، ان کو دفاع کر کے افغانیوں کو نکالیں، یہ چور ڈکیت دہشت گرد لوگ۔ شہریوں کی ایک بڑی تعداد یہ سمجھتی ہے کہ افغان مہاجرین کے انخلا کے بعد زمینوں کی قیمتوں اور مہنگائی میں کمی واقع ہوگی، جو عام آدمی کے لیے خوش آئند ہو سکتی ہے۔ تاہم کچھ ماہرین کا ماننا ہے کہ کمی وقتی ہوگی اور اس سے پراپرٹی کے کاروبار اور مقامی معیشت کو بعد میں جا کر دھچکا لگ سکتا ہے۔ کوئٹہ میں افغان مہاجرین کی بے دخلی کا عمل نہ صرف انسانی اور سیاسی سطح پر اہمیت رکھتا ہے بلکہ اس کی معاشی اثرات بھی نمایاں ہو سکتے ہیں۔ زمینوں کی قیمتیں، کرائے، سرمایہ کاری کا رجحان اور مقامی معیشت پر یہ تمام عوامل آنے والے مہینوں میں نیا رخ اختیار کر سکتے ہیں۔ تو یہ افغانیوں کے انخلا پر جہاں پر پاکستان کے عوام کو فائدہ ہے، وہاں پر کچھ تاجروں کو، کچھ پراپرٹی ڈیلرز کو، کچھ لوگوں کو فائدہ ضرور ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین، یقیناً مجھے دکھ ہے، دکھ ہمیں سب کا ہوتا ہے۔ ان افغانیوں نے پاکستان میں جس طرح کی آتنک مچایا، انہوں نے جس طرح دہشت گردی اور چوریاں ڈکیتیاں، اسمگلنگ، منشیات فروشیاں کی، انہوں نے سارے 90% کرائم میں یہ ملوث ہیں۔ مجھے بائک میری اپنی چوری ہونے کے بعد مجھے تو لگتا ہے کہ ترنول میں سارے یہ افغانی جو رہتے ہیں انہی افغانیوں نے چوری کیا، اور یہ افغانی ہمیشہ 2 نمبر کرائم میں یہی سارے ملوث رہے، اور اب مجھے 100% یقین ہے کہ یہی افغانی ہی لے کے گئے اور ہماری پولیس تماشا دیکھ رہی ہے۔ تو ناظرین، افغان مہاجرین کا، افغان پناہ گزینوں کا انخلا جاری ہے۔ عوام کا بھرپور مطالبہ ہمیشہ سے رہا ہے، پاکستان کے ادارے، پاکستان کی حکومت، پاکستان کے عوام ایک پیج پر ہیں کہ نمک حرام افغانیوں کو فی الفور پاکستان سے نکالا جائے، تاکہ پاکستان میں سکون آ سکے، پاکستان میں امن آ سکے، پاکستان کی معیشت بہتر ہو سکے، کم از کم لوگوں کے چوریاں تو نہ ہو، لوگوں کے گھروں میں یہ ڈکیتیاں کرتے ہیں۔ اور شکر ہے کہ زندگی جو ہے وہ رہی تو بائکیں یا گاڑیاں تو آتی جاتی ہیں، لیکن کچھ تو ایسے بھی واقعات ہیں، یہ جس طرح ولی جان کا واقعہ آپ کو پتہ ہے، اسلام آباد پنڈی کے اندر بیٹھ کر ایک مبینہ پورا گینگ چلاتا تھا، جس کے اوپر بڑے بڑے سیاستدان اور پولیس افسران اس کے ڈیرے پہ، دروازے پہ دستک دینے جاتے تھے۔ یہ بڑے بڑے مافیا ہیں، ان مافیا کو جب تک، اور اس میں ہماری پولیس 100% ملوث نظر آتی ہے، اگر ہماری پولیس ٹھیک ہو تو ان کا باپ کی طاقت نہیں ہے کہ یہ ہل سکتے۔ تو ناظرین، افغان پناہ گزینوں کے حوالے سے، افغان مہاجرین کے حوالے سے جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی وہ آپ ناظرین کے سامنے رکھوں گا۔ مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔